الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ میں نوائے پریشاں ہوں شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز اندرون خانہ۔ معزز سامعین، آج ہمارا عنوان ہے دادا عبد المطلب کی کفالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا سبق نمبر ہے 135 دیکھیے، پہلے بتایا جا چکا، آپ کو گوشے گزار بھی کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور پر در یتیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ابا عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے، یعنی اپنے دادا کی پرورش کے اندر آئے۔ حضرت عبد المطلب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے بھی بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان عبداللہ ہے، ان سے جتنی محبت تھی اس سے بھی کہیں زیادہ محبت اپنے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ ایمن جو باندی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکۃ المکرمہ میں حاضر ہوئی اور ان کے دادا عبد المطلب کو، اللہ کے نبی کو، ان کے حوالے کر دیا۔ عبد المطلب جو دادا تھے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، اور عبد المطلب چونکہ مسجد حرام کے ٹرسٹی بھی تھے، وہاں کے ذمہ دار اور متولی تھے، اور انہی کے اشاروں کے مطابق اور انہی کے مشورے سے سارے وہاں کے نظام اور نظم و نسق ہوتا تھا۔ تو عبد المطلب کا وہاں ایک نظام تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے سائے میں، یعنی اللہ کا جو گھر بیت اللہ ہے، اللہ ہم سب کو جانا وہاں نصیب کرے، وہ جو بیت اللہ ہے اس کا جو سایہ ہوتا تھا، اس سائے میں عبد المطلب کے حکم سے ایک بڑا قالین، مہنگا اور قیمتی اور خوبصورت قالین بچھایا جاتا تھا، اور وہ قالین اتنا مہنگا اور قیمتی قالین، اور اس کے اوپر کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس پر قدم بھی رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کے جو بیٹے تھے ان کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ اس قالین کے کنارے کے اوپر بھی بیٹھ سکیں، کسی کو کوئی اجازت نہیں تھی۔ اس کے اوپر صرف اور صرف عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہی بیٹھتے تھے۔ لیکن اگر کسی کو قدرت تھی، مجال تھی کہ اس قالین کے اوپر آ کر کے بیٹھیں، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس مسند مبارک پر آ کر کے بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس پر بیٹھ گئے، اور ہمیشہ بیٹھتے بھی رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہا، مگر عبد المطلب کی کمال شفقت دیکھیے کہ جیسے ہی عبد المطلب دادا نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، یعنی یہیں بیٹھے رہنے دو، خدا کی قسم اس کی شان آگے چل کر بہت بڑی ہونے والی ہے، یہ بڑا انسان بنے گا، اس لیے اس کو مت چھیڑو۔ پھر بلا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھلا لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دیکھتے، دیدار کرتے پیارے آقا کا، اور مسرور ہوتے، خوش ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت عبد المطلب کی شفقت اور محبت تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی لیے کسی شاعر نے عرض کیا ہے کہ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ یہ کسی شاعر نے کہا، سبحان اللہ۔ تو یہ اسی محبت کے خاطر کہا، اس لیے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے شاہ مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ کندیر بن سعید یہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے حج کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہیں، یعنی مراد عبد المطلب ہیں،
وہ طواف کے اندر مصروف ہیں، اور یہ شعر ان کی زبان کے اوپر ہے کہ رد الی راکبی محمدا یا ربی ردہ واصطنع عندی یدا، اے اللہ میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیجیے، اے اللہ میرے پوتے محمد الرسول اللہ کو میری طرف واپس لوٹا دیجئے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما دیجئے۔ یہ دادا تھے عبد المطلب کے، جو ان کے لیے طواف کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ میرے آقا، میرے پروردگار، آپ اگر محمد میرے پوتے ان کو واپس لوٹا دیں گے تو یہ آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ سوچئے کہ کتنی عظمت کر رہے ہیں، کتنی قدر کر رہے ہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتے ہیں وہ راوی کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے بارے میں شعر پڑھا جا رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہیں، اور جن کے بارے میں شعر پڑھا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے یعنی عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اس کی تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ عبد المطلب کو یہ یقین ہے کہ جس کام کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے اس کام میں ضرور پوری کامیابی ملتی ہے، اس لیے انہوں نے ان کو بھیجا ہے۔ لیکن پیارے آقا کو گئے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہے، وہ واپس نہیں لوٹے ہیں، اس لیے بے چین ہو کر ان کے دادا یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ دیر ہی نہیں گزری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کے ساتھ واپس آتے ہوئے حضرت عبد المطلب نے دیکھا، تو دیکھتے ہی عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور یہ کہا کہ بیٹا میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہو گیا تھا، اب کبھی بھی تم کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ واقعہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ تو اس قدر محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہمیں بھی اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اتنی ہی محبت ہونی چاہیے، اتنا ہی عشق ہونا چاہیے، اور اس کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھالیں، ان کے اعمال کو اپنے اعمال کو بنائیں، تبھی جا کر کے صحیح محبت ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، پوری امت کی اللہ تعالی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب میں اتفاق، اتحاد اور محبت کو پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔